شہر دا بزرگ بندہ، سید بندہ، نیک بندہ، بلکہ اللہ دا بندہ. تین بیٹیاں سن، غربت نے ڈیرے لا لے، بیمار ہو گیا، بیماری بڑھتی گئی، جوں جو دوا کی مر گیا. ایک بیوی بیوہ، تین سید زادیاں سمیت پلی رہ گئی. ایسا ایسا باپ دا ترکہ ختم ہو گیا. پہلے غربت سی، پھر بھوک نے ڈیرا لا لیا. قال الفقر ان یکون کفرا، کدی کدی بھوک بندے نو کفر تک پہنچا دیندی ہے. اس نے ایک سید زادی بی نے سوچا کسی مسلمان حکمران کو پناہ لوا، ہو سکتا ہے کوئی مدد کر دے، زندگی دے باقی دن اچھے گزر جان گے. قلب چھوڑیا، سمرقند گئی. مسلمانوں دا حکمران کھلی کچہری لا کے بیٹھا سی، سامنے کھڑی ہو گئی. بچیاں نو مسجد وچ بٹھا دیتا تے کہنے لگی بادشاہ سلامت، میں سید زادی ہوں، عزت و غیرت میرے دل دے اندر ہے. کسی دے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنی ایمانی غیرت دے خلاف سمجھنیاں. تین میری بیٹیاں نے، میری کوئی مدد کر دیو، اللہ تہاڈی مدد کرے گا. مسلمان حکمران کہنے لگا بی بی مینوں کی پتا تو سید زادی ہے، اپنے گواہ لے کے آؤ. انہیں کیا حاکم صاحب میرا تیرے شہر میں جو واقف ہی کوئی نہیں، میں گواہ کتوں لے آؤں. انہیں کیا جا بی بی پھر اپنا کم کر، یہ تیرے کول گواہ کوئی نہیں. دل ٹوٹ گیا، ٹوٹے ہونا دلا میں چلتا بستا ہے. ہاں تو کہہ دینا ہے تو ایسے ٹھیک نہیں، مسجد جا دے، مندر جا دے، جو کچھ کہنا ایک بندے دا دل نہ جائی، رب دے نام دل نہ جائی. دل ٹوٹ گیا، دل دعا نکلی، اللہ میں کہڑے پاس جاواں. سوچ دی گزری، پھراندی مجوسی اپنے لوگوں میں مجمع لا کے بیٹھے. سامنے آ گئی تے کہنے لگی میں سید زادی ہوں، میری مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا. وہ بڑا خوش ہوا، سید زادی میں مجوسی دے گھر مہمان بن کے آئے، میں میزبان بن جاؤں. پتہ نہیں تقدیر کی پلٹا مارے گی. انہیں کیا بی بی بیٹھ جا. بی بی کہنے لگی میں کلی نہیں، میری بیٹیاں مسجد وچ بیٹھیاں ہیں. کہنے لگا نوکرانی ہو جاؤ، بی بی نو لے جاؤ، اس دیاں بچیاں نو لے جاؤ، دسترخوان لاؤ، اچھے اچھے کھانے پکاؤ، عمدہ کھانے کھلاؤ، بستر لاؤ، انہاں دی مہمان نوازی کرو. ہو سکتا ہے قدرت والا تقدیر پلٹ دے. ایک گھر وچ انتظام ہون لگ گئے، روٹیاں پک گئیاں، کھانے لگ گئے، بستر لگ گئے. دن گزر گیا، رات آ گئی. مسلمان حکمران خواب حضور دی زیارت ہوئی. کی دیکھ رہے سامنے سہولت کا مہر جنت کے اندر کھڑے، اور حضور فرما رہے اے اس مسلمان مواحد واسطے جن نے سید زادیوں دی خدمت کیتی ہے. کہنے لگا میں بھی مسلمان ہوں، بلکہ نال حکمران ہوں. حضور فرمایا اپنے مسلمان ہون دے گواہ لے کے آؤ. مسلمان ہونے مینوں کی پتا تو مسلمان ہے یا بے ایمان ہے. اکا بکا رہ گیا، اک کھل گئی، تلاش کرن لگ گیا کہ سید زادی مل جائے. چلدا چلدا پھردا مجوسی دے گھر پہنچیا. پتہ چلیا سید زادیاں دی خدمت مجوسی نے کیتی ہے، آرام کر رہی ہیں. صبح
حضور دی زیارت ہوئی ہے، حضور نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، تو میری بیٹیاں دی خدمت کیتی ہے، اللہ تیرے تے راضی ہوئے۔ اللہ نے جدوں تینوں پیدا کیتا سی اصل تو تقدیر دے وچ تینوں مسلمان لکھیا سی، تیرے ماں باپ مجوسی سن، تو مجوسی بن گیا، پر تو تقدیر وچ پہلے دن دا مسلمان لکھیا سی۔ میں اٹھیا سید زادی روح کیتا اللہ واسطے مینوں کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہنا وا۔ پھر آنکھ لگ گئی، مینوں جنت دا محل نظر آیا۔ حضور فرمایا اے اس احسان دا بدلہ ہی جڑا سید دی بیٹی حرم کیتا ہی، میرے اللہ نے جنت دا محل تینوں الاٹ کر دیتا ہے۔ ہاں اے جنت دا محل تیرا نہیں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ہاں آل رسول اور آل بیت رسول پر پیار کرو۔ آج کل تے ہر بندہ سید ہے، ماشاءاللہ میں مصلی سید میں کہ میراثی سید، مصلی سید، پٹھان بھی سید، عجیب معاملہ ہے۔ اگر کبھی سنا نہیں وہ پٹھان ہے سید۔ حضور نے فرمایا سارے دیا نسلاں قدرت چڑھیاں، میری نسل میری بیٹی کو چڑھے گی۔ ہاں ان بیٹیاں حضور دیاں پہلے ہی اللہ کو پہنچ چکی ہیں سن۔ جدو آپ نے چادر دیکھی سی نا میری تیرے تھلے حسن کو بٹھاؤ، حسین کو بٹھاؤ، علی کو بٹھاؤ، فاطمہ کو بٹھاؤ، وہ بیٹی ہے ہی اور کوسی تے اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں سی۔ اگر وہ زندہ ہو دیا حضور انہوں نے بٹھا دے۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم سارے اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور حضور نے آل بیت انہوں فرمایا، اور گھر والیاں نوں آل بیت فرمان کی ضرورت نہیں پئی کیونکہ وہ پہلے ہی آل بیت سن۔ ہاں حضرت عائشہ گھر والی سن، حضرت ام سلمہ گھر والی سن، حضرت خدیجہ گھر والی سن، حضرت عائشہ گھر والی سن، حضرت ام حبیبہ گھر والی سن، حضرت میمونہ گھر والی سن، حضرت سودا گھر والی سن۔ میں اگر انہاں اپنی پاک ماما دا ذکر نہ کرا نا انصافی ہوگی۔ میرے نبی نے 11 نکاح نہیں کیتے، میرے نبی نے 11 دین دے مدرسے کھولے۔ ہاں 11 دین دے مدرسے کھولے حضور نے۔ ہاں اے نبی دی گھر والیاں تو حضور دا اہل بیت ہے، نبی دی بیٹیاں بھی حضور دا اہل بیت ہے۔ لیکن جو زندہ ہے سی حضور فرمایا پترا والے مان کردے نے، انہاں دی نسلاں مٹ گئیاں، دھیاں والے بیچارے شرم محسوس کردے نے۔ اللہ میری بیٹی کو قیامت تک سیدہ دی نسل چلائے گا۔ علوی سید علوی ہن میں بتایا بن جائے کوئی علوی کو علوی بن جاندے نا، پڑھن کوئی پرابلم نہیں، پڑھن ہاں میں کسی کو من سمجھو تو مولوی یہ کرے آ رہا ہے، میں کہ نہیں غیر علاقے نکل ونجن میں پائے مارنا اب بچے چھڑیاں اب کئی بندے میں بتا رہے شاہ صاحب میں کہتا تھا خوف کر رہا۔ سید احترام دلی احترام، اور پھر سید زادیہ کا احترام جنہیں کیتا اللہ پاک نے دنیا تے اس نے اپنی رحمت و محروم نہیں کیتا۔ میں بولو نہیں کرنا بسرا شہر دا مشہور بزرگ ربی بن سلیمان کہتے ہیں حج دیاں تیاریاں شروع ہو گئیاں، میرا بھائی بھی نال سی، دوست بھی نال سن، سارے پیسے کٹھے کیتے، حج دا قافلہ چل گیا، بسرا تو پیر پڑاؤ پایا، خیمہ لایا، جدو میں حاجت واسطے باہر نکلیا کی دیکھنا ایک برقع دار، پردہ دار، حیادار، دیندار بی بی مریاں ہویاں مرغیاں چپ چپ کے اپنی ٹوکری وچ رکھ رہی ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں کہا مری ہوئی مرغی تے تسی دسیا کرو حلال ہے حرام ہے، حرام ہوندی ہے، اے بی بی کمال ہے۔ میرے کو ریاض آ گیا چونکہ میں حج تے جا رہا سی، میں سچ ماریا، میں کبھی بھی غیرت کر، شرم کر، اے مریاں مریاں یا
حرام ہونی نہیں انہیں کیا پردیسی اللہ تیرے راضی ہوئے میں بھی سبزیاں مریاں مرغیاں حرام ہوتیاں نے پر میں سید زادیاں کسی دے سامنے ہاتھ پھیلایا میری غیرت کے خلاف ہے میں کسی دے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیتا 4 دن دا فاقہ ہے 4 بیٹیاں نے بھوک دے نال مرن لگ گیا تے یہ جملہ ساڈے نبی نے فرمایا سی کہ جدوں تانوں زیادہ فاقہ آ جائے اتنی مردہ چیز وچوں خوراک کھا سکدے ہو تہاڈی زندگی بچ جائے میں اس واسطے مردہ مرغیاں چوک کے جا رہی ہوں اللہ اللہ نبی بن سلیمان کے دل میں پیچھے پیچھے بی بی اگے اگے جنگل دی جھونپڑی آ گئی بچیاں نو کہنے لگی بیٹی کوئی اللہ وارث ہوتا ہے پردیسیاں دا سادہ پردیسی کوئی نہ ہوئے کاکھ جنہ تھپائے میرے بچے مرغیوں کے مردہ نے پر کھا کے گزارا کر لو نبی بن سلیمان کہتے ہیں میں گل سن کے حج کا ارادہ ملتوی کر دیتا میں واپس گھر جایا میں بھائی نو کہا میرے پیسے واپس دیو بھائی نے کیا تیرے ہو کی گئے حج تے بندہ جاوے ان گناہ تو پاک ہو جاتا ہے جن ماں نے اجی جانا ہے حج کا بڑا ثواب ہے میرے سامنے بڑے فضائل بیان کیتے میں کیا نہیں میں جانا ہی نہیں انہوں نے کیا وجہ میں کیا میں دسنی وجہ نہیں دے رہی میں نہیں جانا انہوں نے کہا کملیا تین ہو کی ہے اپن تیری طرح خراب ہو گیا سارے کٹے بجانا چاہیے نہیں میں نہیں جانا میرے پیسے دیو اور اس سے آ گئے میرے پیسے دیتے میں سارے پیسے لے کچھ آٹا لیا کچھ چاول لے باقی پیسے بچ گئے میں آٹے دے اندر رکھے میں سید زادی کو دے آیا جس دیا 4 بیٹیاں فقط تے بھوک تو تنگ سن اللہ اکبر کبیرہ دے کے واپس میں جا کے دے گیا میں کیا میں کل جانا نہیں اگر انہاں دے آٹا چاول ختم ہو گئے دیہاڑی کرا گا مزدوری کرا گا چلو اے کھا کے دعا دینی اللہ راضی ہو جائے گا آج دے گیا میں کوئی نہیں پر گھر بھی گیا میں کوئی نہیں میں خیمے دے اندر بیٹھا رہا انتظار دے اندر موسم حج دا گزر گیا کافلے واپس آنا شروع ہو گئے اس سید زادی دی بیٹیاں نے مینوں دعا دیتی دعا کی دیتی میرے ول توجہ کر دعا کی دیتی میرے ول توجہ کر اللہ تینوں جزا دے اللہ تینوں جنت دے اللہ تینوں رحمت دے اللہ تینوں برکت دے اللہ تیری اکھیاں دے پردے کجے جتے ساڈے پردے کجے نے اللہ تھوڑی بھوک مٹا دے اللہ تھوڑا فاقہ ختم کر دے اے دعا تیرے نسل میں خیمے میں جو واپس آ گیا حج دا موسم مکمل ہو گیا لوگ حج کر کے واپس آ گئے میں کیا چلو حج تے گیا نہیں حاجیاں نو مبارک تے دے دوں پہلے قافلے نو ملیا میں کیا حاجیوں مبارک ہوے ہلو حاجیوں نو دے دے مبارک کوئی ایئرپورٹ تے جا کے دیندے ہو کار بھی پاندے ہو ماشاءاللہ کروڑا کار بھی لے جاندے ہو جے کسی کو ہمت ہوے تو اور بڑی گڈی بھی لے جاندے ہو دے دے نو مبارک اور گھر میں ماشاءاللہ چاول چول بھی پکاندے ہو یہ تھوڑا دل کرے میرا بیان ہی کراندے ہو ہاں سارا کچھ کردے ہو کہنے لگے میں قافلے نو مبارک دیتی قافلہ کہنے لگا سانو مبارک کیوں دینے تینوں مبارک ہوئے حج تے تو بھی کیتا ہے میں حیران ہو گیا مر گیا میں گیا ہی نہیں انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول حج کیتے ہی تو جھوٹ بولنے اسی جدو طواف کرنے لگے تو پہلے کر رہا سے اسی جدو صفا مروا دی سعی کرنے لگے تو پہلے کر رہا سے اسی جدو عرفات گئے دعا مانگے تو پہلے
سیدزادیاں دی خدمت کی دیا اللہ